الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام میری معزز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناؤں، انشاءاللہ اس امید سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور گھر میں جتنے افراد ہیں انشاءاللہ ان تمام کو ترغیب دیں گے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے المستدرک، امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر کے بعد، یہ ایک جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ، اس جنگ خیبر کے بعد واپس ہو رہے تھے، آپ سواری پر تھے اور آپ کے پیچھے ایک صحابی، بہت مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، ان کا نام تھا عبداللہ، فرمایا اے عبداللہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتلائیے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب آگے سنیے، حدیث یہاں پوری نہیں ہوئی، آگے فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے ابو موسیٰ، جو بھی اس کلمے کا یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے گا، ورد کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پڑھتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ 99 بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ ٹینشن سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اب سوچے، ہر گھر میں ٹینشن ہے، ہر گھر میں ایک بیماری، ٹینشن کی بیماری، عورت ٹینشن میں ہے، شوہر ٹینشن میں ہے، بچے ٹینشن میں ہے، 25 سال کے بچے اس وقت ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے کہ 20-25 سال کے درمیان کے جتنے نوجوان لڑکے ہیں یا نوجوان لڑکیاں ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ تو ہم خود بھی اس کا ورد کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا مطلب سمجھیے تب پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ صرف پڑھیں گے سمجھے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا، اسی لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اگر کوئی چیز میرے پاس آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اللہ کی قوت سے آ رہی ہے، اور اگر میرے پاس سے کوئی چیز جا رہی ہے، اچانک کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی چیز چلی گئی، بچہ چلا گیا اس دنیا سے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آیا، تو جو بھی چیز جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے جا رہی ہے،
جب اس سوچ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو اگر کوئی حادثہ پیش آئے گا تو فوراً میرا دل کہے گا اللہ کی طرف سے گئی ہے، تو پھر ٹینشن نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اذکار بتلائے ہیں ان میں عجیب طاقت ہے۔ اس لیے کم از کم آج کے بیان سے اتنا لے کر چلے جائے ہمارے بہنیں اور ہماری مائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات آپ تک پہنچائی۔ دوسری بات، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ یہ آیت قرآن مجید میں 21ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ احزاب، اس کی آخری آیتیں ہیں، یعنی 22ویں پارے میں آپ کو یہ آیتیں ملے گی۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی جی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور جتنی مومن عورتیں ہیں تمام سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ برقع اوڑھے۔ اس زمانے میں چادر ڈالی جاتی تھی سر سے لے کر پیر تک، تو اس کو جلباب کہا جاتا تھا۔ جس طرح اس زمانے میں برقعے اوڑھے جاتے ہیں، اس کو اس زمانے میں جلباب کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ برقعے اوڑھے، وہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ کیوں؟ تو آگے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریف عورت ہے، تو دنیا کا کوئی شریر شخص اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرے گا۔ اب اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھانے سے پہلے میں ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہوگی، غالباً میری بہنوں کو معلوم بھی ہوگا کہ 1 مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کچھ فلسطینی بچیاں، ان سے کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کر، یعنی نقاب وغیرہ، نقاب تو چہرے پر نہیں ڈالتی لیکن اچھی طرح جس طرح آپ اسکارف اوڑھتے ہیں اس طرح اسکارف اوڑھ کر آپ لوگ سوتے ہیں۔ کہاں کا ایسا کیوں؟ تو ان عورتوں نے، ان بچیوں نے عجیب جواب دیا۔ ان بچیوں نے یہ جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر کیسے حالات ہے، اچانک بمباری ہوتی ہے، بمباری کے نتیجے میں ہم شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم زمین کے نیچے دب جاتے ہیں، تو ہم لوگ رات کو اس طرح سلیقے سے اس لیے سوتے ہیں، اپنے اوپر اچھی طرح کپڑا ڈال کر اس لیے سوتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے اور ہمیں نکالا جائے تو کسی غیر محرم کی نظر ہمارے جسم پر نہ پڑے۔ آپ سوچیں تو صحیح، کیسی عورتیں ہوں گی، ان کے جذبات کیسے ہوں گے، ان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ کیسا ہوگا کہ وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم رات کو اس طرح سلیقے کے ساتھ اس لیے سوتے ہیں کہ اگر ہمیں نکالا جائے تو کسی غیر محرم کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، اللہ ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے اللہ کا جو حکم ہے۔ بہت سی عورتیں نمازوں کی بہت پابند ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عورتیں نمازوں کے معاملے میں، اذکار کے معاملے میں بہت آگے ہوتی ہے، مردوں سے آگے ہوتی ہے، لیکن حجاب کے معاملے میں جو ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، حج ایک فریضہ ہے، اسی طرح حجاب بھی ایک فریضہ ہے۔ اس کو ہم فریضہ نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم معمولی سمجھ رہے۔ دروازوں پر کھڑے ہو کر 2 عورتیں باتیں کر رہی ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی مرد گزرے گا اور اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو میں گنہگار ہو جاؤں گی۔ اگر نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز چھوڑنے میں گناہ ہے تو اسی طرح حجاب چھوڑنے میں بھی گناہ ہے، اور ہمارے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے اور اس کا سبب ہم بنے تو ہم گنہگار ہوں گے، لیکن اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔
میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، ہماری جو بچیاں ہیں 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی جو بچیاں ہیں، ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ سر پر اسکارف بھی نہیں ڈال رہی ہے، بغیر اسکارف کے صرف ایک چھوٹی سی اوڑھنی ان کے سروں پر ہے۔ عید کے موقع پر ہم نے بہت سی بچیوں کو دیکھا کہ وہ بچیاں بالغ ہو چکی ہے، ان بچیوں کے سروں پر صرف ایک چھوٹی سی اوڑھنی ہے، ان میں سے ان کے بال نظر آ رہے ہیں، ان کا چہرہ کھلا نظر آ رہا ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی شائستگی نہیں۔ یہی بچیاں آگے جا کر پھر ہمارے لیے موت کا سبب بنتی ہے، یہی بچیاں آگے جا کے ہمارے لیے روحانی موت کا سبب بنتی ہے، رونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے بنتی ہے کہ ہم انہیں پہلے سے تہذیب نہیں سکھاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی ہے۔ اگر بچی، بے شک بچی کو اچھے کپڑے پہنانے چاہیے، خوشی منانے کا حق بچی کو ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر ایک تہذیب ہے ہماری اس تہذیب کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، رو رو کر کہہ رہا ہوں کہ حجاب کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حجاب کے اندر کمزوری آنے کی وجہ سے ہماری بیسیوں کا لفظ میں اسے ہی بول رہا ہوں، سینکڑوں بچیاں بلکہ ہزاروں بچیاں غیر مسلم کے ہاتھوں چلی گئی، صرف اس لیے کہ یا تو ان کے اندر حجاب نہیں تھا، یا حجاب تھا تو وہ سرسری تھا، وہ حقیقی حجاب نہیں تھا جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ جو چاہ رہا ہے وہ حجاب نہیں تھا۔ اس لیے ہم بچیوں کو چھوٹا سمجھ کر ان کو جانے نہ دیں، ان کو تہذیب سکھائے، اسلامی تہذیب ان کو سکھائیں کہ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس لیے ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اب ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہر ماں نوٹس لے کہ میری بچی اگر غلط راہ کی طرف جا رہی ہے اور اس کا سبب میں بن رہی ہوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کو جواب پہلے ماں کو دینا پڑے گا، پھر بچی جواب دے گی۔ اور آپ کو عجیب آیت سناؤ، قرآن مجید میں اس کے بعد جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی، سورہ احزاب کا آخری صفحہ ہے، اللہ اکبر، وہ آیت پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کھڑا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آخر تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، تم غلط راہ پر کیوں گئے، تو وہ بچے کہیں گے، میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے اللہ ہم تو بچے تھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہمارے ان بڑوں نے، گھر کے بڑوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا ہے۔ اب آگے سنیے، شاید دل پھٹ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بچے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے ان ماں باپ کو ڈبل عذاب دیجیے، ڈبل عذاب دیجیے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ جن بچوں کو خوش کرنے کی خاطر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہی بچے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو ڈبل عذاب دیجیے۔ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بچوں سے ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اللہ سیدھا اٹھائے گا، کہے گا دیکھو تمہارے بچے تمہاری فریاد کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کے اندر اسلامی تہذیب پیدا کرنا ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بہن کی ذمہ داری ہے۔ حجاب کے معاملے میں آج برقعے بہت سی بہنیں پہن رہی ہے، اور آج کی بچیاں برقع اوڑھ رہی ہے، لیکن وہ برقع چست ہوتا ہے، وہ برقع تنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے رب کاسیات عاریات فی الیوم الآخرہ، بہت سی دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے کپڑے چست ہوتے تھے، جن کے برقعے چست ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لباس سے محروم کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لباس سے محروم رکھے گا، اس لیے کہ ان کی یہ برقعے، ان کا یہ لباس، چست لباس دوسروں کو ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس لیے برقع بھی اوڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
اور ایسا برقع سلایا جائے کہ جس میں بدن کی ساخت نظر نہ آئے، اتنا تنگ اور اتنا چست لباس ہماری بچیوں کا اور ہمارا، اور ایسے چست برقعے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، ظاہر سی بات یہ ہمارے لیے روحانی موت کا سبب ہے۔ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ساری کتابوں کے اندر ہے کہ ازواج مطہرات میں سے 2 بیویاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ ایک صحابی جو نابینا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے، ابھی آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حجاب کرو، پردہ کرو۔ تو ایک بیوی نے یہ کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہے، وہ تو اندھے ہیں۔ تو فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر فرمایا تم دونوں اندھی ہو، وہ اگر نابینا ہے تو تم دونوں نابینا ہو، تم دونوں اندھی ہو۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کا پردہ کرے، تو اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کا بھی پردہ کرے، بغیر کسی اشد ضرورت کے اس کی نظر مرد پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس لیے میری بہنوں اس کو کوئی معمولی مت سمجھو۔ آج اس بے حجابی نے اور آج اس طرح کی بے حیائی نے ایسے ایسے دن دکھائے ہیں کہ مائیں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، باپ معاشرے میں سر اٹھا کر جی نہیں پا رہا ہے۔ ایک علاقہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی میں بہت کنٹرول کے بعد وہ واقعہ بیان کر سکتا ہوں۔ ایک بچی مدرسے میں پڑھی ہوئی یعنی عالمہ بنی ہوئی ایک بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اب ہمارے پاس کارگزاری آئی کہ اس طرح ایک بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہم نے اس بچی سے ملاقات کی وجوہات پوچھی کہ بھائی کیوں تم چلی گئی ہو؟ تو بہت ساری وجوہات ہے، ابھی اس مناسبت سے نہیں کہہ رہا ہوں بے حیائی، وہ تو باپردہ لڑکی تھی، لیکن ماں باپ کی بے حسی، ماں باپ کی بے غیرتی کہاں تک ہماری بچیوں کو لے گئی ہے کہ شاید آپ کے آنسو تھم نہیں پائیں گے۔ اس بچی نے کانپتے ہوئے پہلے تو کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں بیان کر سکتی ہو۔ کیسی بچی ہوگی، کیسی بچی، کتنی پیاری بچی ہوگی۔ اس بچی نے پہلے تو کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں میں نہیں بیان کر سکتی ہو۔ جب ہم نے بہت لجاجت کے ساتھ ان سے کہا کہ بیٹی بتاؤ، ہم آپ کے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہے، اور آپ کی اگر کوئی پریشانی ہم دور کر سکتے ہیں تو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بیٹی نے کہا، اس بچی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے عیاشی کے لیے قرضے لیے تھے، عیاشی کے لیے، گھروں میں عیاشی، گھومنے کے لیے عیاشی، گھر بنانے کے لیے عیاشی، شادیوں کے لیے عیاشی کے لیے قرضے لیے تھے۔ سنو، ضرورت کے نہیں، شادی اگر 1 لاکھ سے ہو سکتی تھی لیکن عیاشی کی شادی کرنی تھی تو میرے باپ نے، میری ماں نے قرضے لیے تھے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے، میرے بھائیوں کی شادی کے لیے، یا کسی اور عیاشی کے لیے میرے باپ نے، میری ماں نے قرضے لیے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جن سے ہمارے ماں باپ نے قرضے لیے تھے ان کے قرضے نہیں چکا سکے، تو اس ظالم نے ہمارے ماں باپ سے یہ کہا کہ تمہاری بچی ہمارے حوالے کر دو۔ کیسے بے غیرت ماں باپ ہوں گے، کیسے دیوس ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی بچی حوالے کر دی صرف عیاشیاں کرنے کے لیے۔ اتنی غیرتیں آج ماؤں کے اندر سے جا رہی ہے، کوئی ماں ایسی بے غیرت نہیں ہوگی، ساری مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری عیاشیاں، شادیوں کی عیاشیاں، تفریح گاہوں کی عیاشیاں، آؤٹنگ کی عیاشیاں، معلوم نہیں کیسی گھروں میں بغیر کسی ضرورت کا خرچ، عالی شان مکانات بنائے جا رہے۔ میری اس بہن کا مکان اگر اتنے کا بنا تھا تو اب میرا مکان اس سے عمدہ بنے گا۔ اگر میرے بہنوئی نے گاڑی لی ہے تو اب میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ اب تمہیں بھی ایسی گاڑی لینی ہے، چاہے پھر میرا شوہر اس کے لیے لون لے، چاہے میرا شوہر اس کے لیے حرام کے لقمے لائے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی یہ واقعہ کیسا واقعہ ہے
کہ ایک بچی ماں کے جرموں کو اور باپ کے جرموں کو چھپا رہی ہے بیچاری کہ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، چاہے مجھے کسی کے حوالے کر دیا لیکن میں اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہیں کر سکتی ہوں۔ ایسی پیاری بچیاں بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ آج بہت سی مائیں بچیوں کی شکایتیں لے کر آتی ہے، لیکن کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کے زبانوں پر ماؤں کی شکایتیں ہوتی ہیں، جن کی زبانوں پر اپنے گھر والوں کی شکایتیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو سوسائٹی میں عیاشیاں ہو رہی ہے ان عیاشیوں کو ختم کرے۔ ہماری ماؤں کے اندر تو ہم نے وہ جذبہ دیکھا تھا کہ گھر کی مائیں خود روک دیتی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے گھر میں اتنا خرچہ، یہ آپ فالتو خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے اگر مرد حضرات اگر زیادہ خرچ کرنا چاہتے تھے تو عورتیں روک دیا کرتی تھی، لیکن آج بہت سے گھروں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اسٹیٹس کے چکر میں، اسٹیٹس کہ میں اس سے اعلیٰ ہو جاؤں، میرا اسٹیٹس اس سے عمدہ ہو جانا چاہیے، میرا مقام گھریلو اعتبار سے بڑھ جانا چاہیے، تو پھر اس اسٹیٹس کے چکر میں ہمارے شوہر لون کی طرف گئے، حرام لقموں کی طرف گئے۔ ایسے 20-50 مکانات نہیں، ایسے سینکڑوں مکانات ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری برادری کے لوگ عمدہ سے عمدہ گاڑیوں میں سواری کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹوپیاں گر رہی ہے ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، لیکن تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ لون پر لی ہوئی گاڑی ہے۔ خوبصورت فلیٹ، مکان، بڑے بڑے وسیع مکان، تمہیں کیا معلوم ہے کہ انہوں نے لون پر مکانات لیے ہیں؟ پورا گھرانہ حرام کاری میں مبتلا ہے، حرام خوری میں مبتلا ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے مائیں اگر ٹھان لے گی، بہنیں اگر ٹھان لے گی کہ نہیں ہمارے گھروں میں حرام لقمے نہیں آئیں گے، ہم حرام کی طرف آپ کو نہیں جانے دیں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ گھر جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا وہ گھر عمدہ ٹائلسوں کا نام نہیں ہے۔ عمدہ ٹائلس والے ہمارے پاس آ کر گڑ گڑاتے ہیں مفتی صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ہاں میں یہاں مقدس جگہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کو، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں۔ عمدہ مکانات والے، عالی شان بنگلے والے، گاؤں میں جانا نہیں ہے، صرف سال میں 1 مرتبہ جانا ہے، فالتو کے پیسے بنگلوں میں ڈالے، فالتو کے پیسے، ضرورت کا مکان بناتے بات الگ تھی، فالتو کے بس دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایسا عمدہ بنگلہ ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو لوگ شوق میں پڑ جائیں گے کہ واہ ماشاءاللہ ان کے تو بچے کمانے لگے اور ان کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ کسے دکھانا ہے ہمیں؟ ان گھروں کے اندر سے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے، بھائی کے جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ساس بہو پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، بہو ساس پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، ایسے واقعات دن بدن سننے کو مل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ نحوست ہے حرام لقموں کی نحوست ہے۔ اپنے شوہروں سے کہیے چٹنی روٹی کھانے کے لیے ہم تیار ہیں، جس طرح ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے گھر کے جو بڑے تھے، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے والد، ہماری مائیں ہمارے والد سے کہتی تھی کہ ہم چٹنی روٹی پر اکتفا کریں گے، لیکن قرض میں اگر تم مبتلا ہو تو ہمیں یہ گوارا نہیں۔ لیکن آج کی بہنیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر میری وجہ سے یا میری کچھ چاہتوں کی وجہ سے قرض کی طرف جا رہا ہے اور قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے اور مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے میں نے درمیان میں یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم اپنے اندر حیا کو پیدا کریں، اور حیا کے لیے ظاہری طور پر حیا کے لیے یہی کام ہو سکتا ہے کہ برقعے ہمارے کشادہ ہو، ہمارے لباس کشادہ ہو۔ آج تو عجیب ماحول ہو گیا ہے، بڑی عمر کی عورتیں، 50 سال کی عورتیں، 45 سال کی عمر کی عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہے، فل میک اپ کے ساتھ نکل رہی ہے، فل میک اپ کے ساتھ، اور پھر نقاب ہٹا کر اپنا میک اپ دنیا کو دکھا رہی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، وہ جو لپسٹک لگا رہی ہے اس کے اندر سور کی چربی بھی جو ہے گھسی ہوئی ہے۔ اس سور کی چربی جب ہونٹوں پر لگے گی تو ان ہونٹوں پر اللہ کا نام کیسے آئے گا؟ ان ہونٹوں پر ہمارے نبی پر درود کیسے پڑھا جائے گا ان ہونٹوں کے ذریعے سے؟
اور یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں فیشن بن چکا ہے، فیشن ہے ہر آج عجیب۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم کسی کی بچی پر کیا اعتراض کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت کر دے، بس کافی ہے۔ اور یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے ہماری بہنوں کے اندر، اپنوں کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کی فکر زیادہ کرتی ہے، کہ فلانی کی بچی ایسا کر دیا اس نے، فلانی کی بچی روٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے، فلانی کی بچی گھر چلی گئی ہے۔ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر زیادہ کرو۔ جب انسان دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تباہی کو مقدر کر دیتے ہیں، اللہ مقدر فرما دیتا ہے اس کی گھر کی تباہی۔ بے شمار واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، میں نے مسجد عمر میں سنایا تھا یہ واقعہ، کہ کسی پر انگلی اٹھانے کا انجام ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، ہم کیا کسی کی اولاد کے بارے میں کہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم نے یہ واقعہ ایک رسالے کے اندر ان کا مضمون چھپا تھا، اس میں یہ واقعہ لکھا تھا۔ کیا عجیب واقعہ، جھنجھوڑ دیتا ہے یہ واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے میاں بڑی عمر کے ہو گئے، بستر پر ہے اور پیشاب میں ہے، پاخانہ ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، بچوں نے چھوڑ دیا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے وہ بوڑھے۔ اب ان کو ملنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم گئے، کہا کہ حضرت آپ اس طرح ایسی خطرناک حالات میں، تو وہ بڑے میاں بہت روئے، اندر کا جتنا بھرا ہوا تھا سب حضرت مولانا کے سامنے نکالا۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ آپ مت روئیے، اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ حالات دیے ہیں، لیکن چونکہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اس لیے اللہ نے ان کا دل ابھی زندہ رکھا تھا۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، تو ابھی دل مرا نہیں تھا۔ تو فوراً کہا نہیں مولانا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ نے اس کی سزا دی ہے۔ مولانا نے کہا نہیں آپ ان تمام چیزوں کو مت سوچئے، آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا۔ لیکن بہت سوچا اس بڑے میاں نے، تو ان کو پھر یاد آیا کہ ہاں مجھ سے ایک جرم ہوا ہے۔ کیا جرم ہوا ہے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو بچے باہر کھیلتے ہوتے تھے، تو میں ان بچوں سے یہ کہتا تھا تمہارے ماں باپ نے تمہاری کیا تربیت کی ہے، تمہارے ماں باپ بھی ایسے، تم بھی ایسے، اللہ نے ان جملوں کی وجہ سے میری پکڑ فرمائی۔ آج ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بچوں کے بارے میں کہنے والے؟ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن دکھا دے گا جن کی عزتوں کو ہم اچھالتے ہیں، کل اللہ ہماری عزتیں اچھالنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کسی پر انگلی نہ اٹھائے، بالکل اپنا فکر زیادہ کرے۔ میری بچی، میں اپنی بچی کے لیے دعائیں کروں گا، اور اگر کسی کی بچی غلط راہ پر گئی ہے تو اپنی بچی سمجھ کر اس کے لیے رو رو کر دعائیں کروں گا۔ میں حیران ہوں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کسی کے عیوب کو، برائیوں کو چھپاتے ہیں۔ آج ہم برائیوں کو چھپا نہیں پاتے۔ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ بیٹھی، ابھی جمع ہوئی ہیں کچھ عورتیں، فوراً باتیں شروع ہو جائے گی، اس کی فوراً شروع ہو جائے گی باتیں۔ شیخ احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے شیخ احمد اصفہانی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ایک جگہ، ان کی عبادت کرنے کی ایک جگہ فکس تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی روتے ہوئے اور کہا کہ حضرت میری مدد فرمائیے۔ تو شیخ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرمایا بتاؤ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا صادر ہوا ہے، اور زنا کے نتیجے میں بچہ ہوا،
لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو میں نے تمہارا نام لے لیا ہے کہ شیخ کی میرے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں شادیاں بہت آسانی سے اور چھپ کر ہوتی تھی، لوگوں کو سادگی کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو کہا کہ میری شادی شیخ کے ساتھ ہو گئی، اور شیخ کے ساتھ شادی ہونے کے نتیجے میں یہ بچہ شیخ کا ہے۔ اب آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً بھگا دیتے، اٹھو یہاں سے، ایک حرامی بچہ اس کو میں اپنی طرف منسوب کروں۔ فوراً ان کو حدیث یاد آئی، اللہ اکبر، کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حدیث یاد آئی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے۔ فرمایا من رعا عورتن فسترہا، جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور پھر چھپا دیا تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ اگر کوئی انسان کسی بچی کو زمین میں دفن کر رہا ہو اور آپ دوڑ کر جا کر اس انسان کے ہاتھ میں سے وہ بچی لے لے تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام کسی کے عیب کو چھپانے پر ہے۔ آپ حدیث تو پڑھیے، کیا کہہ رہی ہے حدیث کہ آپ کسی بچی کو زمین میں زندہ باپ دفن کر رہا ہو اور آپ دوڑ کر جا کر اس بچی کو بچا لیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ او میں نے آج کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک بچی کو ظلم سے بچا لیا۔ تو آقا فرما رہے ہیں اگر تم نے کسی کے عیب کو دیکھا اور چھپا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ شیخ کو یہ حدیث یاد آئی، کہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ اب سنیے، بات یہاں پوری نہیں ہوئی۔ شیخ نے خرچہ دینا شروع کیا، خرچ بچے کا بھی دیتے رہے اور اس عورت کا بھی دیتے رہے۔ 1-2 سال کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ لوگ آ رہے، لوگ جوق در جوق بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں شیخ کے پاس آ رہے تعزیت کے لیے کہ شیخ اللہ نے آپ کو بچہ دیا تھا۔ اب سوچئے اس وقت بھی شیخ کی زبان پر نہیں آ رہا، شیخ رو رہے جیسے ان کا بچہ مر گیا ہو، شیخ رو رہے۔ لوگوں کو تو یہی یقین ہے کہ یہ شیخ کا بچہ تھا۔ شیخ نے اس عورت کے عیب کو چھپا دیا، اللہ نے اس شیخ کی مغفرت ان نمازوں پر نہیں کی بلکہ اس گناہ کو چھپانے پر اللہ نے شیخ کی مغفرت کی۔ اس لیے کسی کے عیب سے کھلواڑ کرنا اور کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے لانا یہ عورتوں کے اندر ایک فیشن ہو چکا ہے کہ 2-5 دیندار عورتیں بھی جمع ہوتی ہے تو وہ دیندار عورتوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ایسا ہوا، فلانی کے گھر میں ایسا ہوا، فلانی کے گھر میں ایسا ہوا۔ کب ہم توبہ کریں گے؟ اتنے بیانات سننے کے بعد بھی ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اتنے بیانات سننے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس لیے میں کوئی الگ بات کہنے کے لیے آپ کے درمیان میں نہیں آیا، وہ باتیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، میں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ 2 باتیں میں نے کہی، ایک حیا کے تعلق سے اور دوسری بات میں نے کہی اپنی بچیوں کی تربیت کے تعلق سے، اور تربیت میں نے کہا کہ کسی دوسرے کی طرف انگلی کرنے کے بجائے اپنے گھر کی خبر لے اور اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ اب بچیوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں، الحمدللہ میں ہر جگہ بولتا ہوں، آج آپ کے درمیان میں بھی بہت مختصر وقت میں بول کر جا رہا ہوں، میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ بچوں کی تربیت ہم 2 لائن سے کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اور مائیں اگر دل پر لے لے گی کہ ہم انشاءاللہ آج سے اس کام کو شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلا کام، ہر گھر کی ماں، میں 24 گھنٹے کی دعائیں میں نے تیار کی ہے، میرے پاس وہ پرچے ہیں اور میں پرچے گھر گھر بانٹتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر کا بچہ 24 گھنٹے کی دعائیں یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد وقت پر پڑھنے والا بن جائے۔ ہم نے اپنے گھر کے، میرے گھر کے جتنے بچے میں نے سب کو یاد کروا دی، میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم بھی یاد کرو، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ میں حیران ہوں، میں کل یا پرسوں ہمارے رشتہ دار کے مکان پر بیٹھا ہوا تھا، ہماری رشتہ دار کی جتنی عورتیں رشتوں میں ہیں وہ سب بیٹھی ہوئی تھی، اذان ہوئی، اذان کے بعد فوراً باتیں شروع ہو گئی، اذان ہوئی تب تک باتیں بند تھی اذان کے احترام میں، اذان کے بعد فوراً باتیں شروع ہوئی، تو میں نے فوراً کہا
کہ ان میں سے کس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی؟ تو کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اذان کے درمیان کے جو کلمات پڑھے گئے اس کا جواب دے دیا۔ اب سوچئے، اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، مستحب ہے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ سنت چھوڑ رہا ہے لیکن مستحب پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ دین ہے۔ دین سمجھ ہی نہیں پا رہے ہم لوگ کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے پر ہمارے نبی کی سفارش ملے گی۔ کوئی معمولی چیز ہے کہ ہمارے نبی کی سفارش ملے گی اذان کے بعد کی دعا پر؟ پھر بھی اذان کے بعد میں اپنے بچے سے کہہ دوں کہ بیٹا چلو اذان ہو گئی ہے، تم دعا سناؤ، آج تم دعا پڑھو، بچہ فوراً پڑھے گا زور سے دعا، مائیں بھی ساتھ میں پڑھے گی۔ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کیجئے۔ ہمارے بچے اگر دعائیں یاد کریں گے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج یہ جو ہمارے بچے یا تو جسمانی اعتبار سے نقصان اٹھا رہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر یہ جن، یہ الا بلا، اس اعتبار سے جو ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، ہر ماں دوڑی دوڑی آ رہی، بچے کو نظر لگ گئی، بچی کو نظر لگ گئی۔ اگر ہم مسنون دعائیں یاد کرتے، اپنے بچوں کو یاد کرواتے، کوئی نظر نہیں لگتی۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہمارے گھروں میں کیا ہو گئی آپ جانتی ہیں؟ خدا حافظ۔ یہ کوئی دعا ہے؟ کس نے سکھائی یہ دعا؟ گھر سے نکلنے کی دعا ہمارے نبی نے تو یہ نہیں سکھائی تھی۔ ہمارے نبی نے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس دعا کے اندر طاقت دیکھیے کہ اللہ تیرے نام سے گھر سے باہر نکل لاؤ، تیرے بھروسے پر نکل لاؤ۔ اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے گا، اللہ کبھی بھی اس کو کسی حادثے کا شکار نہیں فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کے نتیجے میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہر اعتبار سے محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کو شاید آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعاؤں کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت موبائل کے راستے سے ہمارے بچے اللہ سے اتنے دور ہو رہے ہیں کہ پوچھو مت۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ شیطان مسلسل حملہ ور ہے، ہمارے بچوں پر حملہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے بچے اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دھیرے 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 اللہ اس کو پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمارا بچہ اللہ کا نام لیتا ہو جائے گا 24 گھنٹہ۔ استنجا خانے سے باہر نکلے گا اللہ کا نام لے گا، استنجا خانے میں جاتے وقت اللہ کا نام لے گا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے گا، کھانے کے بعد اللہ کا نام لے گا، سونے سے پہلے اللہ کا نام لے گا، سوچ کر اٹھ کر اللہ کا نام لے گا۔ ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہے گا، اور جب اللہ کا نام بندہ لیتا رہے گا تو اللہ اسے شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ آپ سوچئے یہ کیسی ہمارے نبی کی سنتوں کی طاقت تو دیکھیے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر 24 گھنٹے کی دعائیں ہر عورت کو یاد ہو جائیں، اور ہر عورت اس کو دہراتے رہے۔ مدرسے میں مولانا بیچارے مکتب میں اتنی محنت سے یاد کراتے ہیں، پھر وہ بچے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کو خود کو کچھ نہیں معلوم۔ میں تو چونکہ نوجوانوں کے پاس کھڑا رہتا ہوں تو میں ان سے پوچھتے رہتا ہوں کہ بھائی تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، چلو تم کو یہ دعا یاد ہے، چلو تم کو یہ دعا یاد ہے، بڑی بڑی باتیں مت کرو بھائی، کم از کم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، فجر کی نماز میں اٹھو، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے گھر میں آ کر فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے درمیان کی جو گھڑی ہے اس میں رو رو کر دعا مانگو۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا۔ حدیث پاک ہے، حدیث سنا رہا ہو، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اللہ تعالیٰ اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، ہمارے بچے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، جا کر اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد امت کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مانگو۔
بہرحال تو سب سے پہلا کام تربیت کے لیے میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے کی دعائیں ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اور دوسرا کام یہ بھی اس سے آسان ہے، ہمارے گھروں کے اندر صحابہ کرام کے قصے سنائے جائے، حیات الصحابہ پڑھی جائے، صحابہ کرام کے قصے ہمارے گھروں کے اندر، صحابیات کے قصے ہماری بچیوں کو سنائے جائے. میرے پتہ نہیں وقت کتنا رہ گیا ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے باقی ہے. میں ایک ابھی رمضان کے مہینے میں واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون صحابی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں. یہ حضرت عبداللہ کی 9 بیٹیاں تھیں. آپ سوچئے 9 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جابر، اکلوتا بیٹا. جنگ کے میدان میں جب اعلان ہوتا نا کہ چلو جنگ میں، تو اب گھر میں چونکہ 2 ہی مرد تھے تو گھر کا سسٹم یہ بنایا تھا کہ ہم چٹھی ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا دونوں میں سے کوئی ایک نکلے گا. اب جب احد کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ کون سی ہے یہ بھی ہماری عورتوں کو نہیں معلوم کب ہوئی ہے. یہ جب جانیں گے تو پتہ چلے گا، اور پھر بچوں کی تربیت ایسی ہوگی. تو اب احد کی جنگ ہوئی. احد کی جنگ کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب آپ سنیے، حضرت عبداللہ کی والدہ زندہ تھی، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی یہ زندہ تھی. اور اس زمانے میں بوڑھی عورتوں کو جنگ کے میدان میں لے جاتے تھے. وہ پٹیاں لگاتی تھی زخم پر اور مرہم پٹیاں کرتی تھی. وہ بوڑھی عورت جب ان کو پتہ چلا کہ جنگ کے میدان میں بہت خراب حالات ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے، یعنی 70 لوگ شہید ہو گئے، تو وہ دوڑتی تلاش میں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں آئی. دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہیں. اس بوڑھی عورت نے، حضرت عبداللہ کی والدہ بوڑھی عورت نے جو جملہ کہا ہے، رلا دے گا وہ جملہ. فرمایا حضور میرے بیٹے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ کیا کہہ رہی ہے بوڑھی عورت؟ کیا مطلب؟ کہ میں نے یہ بیٹا بھیجا تھا جنگ کے میدان میں اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا. کیا میرے بیٹے نے دین کی حفاظت کی؟ کیا میرے بیٹے نے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان لڑائی؟ تو حضور نے فرمایا اماں تمہارے بیٹے کی کیا بات کرو، اللہ تعالیٰ نے احد میں شہید ہونے والے ہر صحابی سے کسی کے واسطے سے بات کی ہے، یعنی درمیان میں کوئی ترجمان تھا، اللہ نے اس طرح بات کی ہے. لیکن اماں تمہارا بیٹا وہ بیٹا تھا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے. یہ ماں جب یہ واقعات سنائے گی بچوں کو، بچیوں کو، تو پھر ہماری بچیاں اذان ہوتے ہی مصلی پر آ جائے گی. پھر کہنا نہیں پڑے گا. آج مائیں بیچاری چلا رہی ہے نماز پڑھو بچوں نماز پڑھو، کتنا چلانے کے بعد بچیاں مصلی پر آ رہی ہے، بچے مصلی پر آ رہے ہیں. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر ہم گھر میں ماحول بنانا چاہتے ہیں تو اذان جیسے ہی ہو جائے فوراً اذان کے بعد ایک مصلی بچھاؤ اور قرآن کا رحل رکھو اور اس پر قرآن رکھ دو. آنے والا کوئی بھی بچہ جب دیکھے گا کہ مصلی رکھا ہوا ہے اور رحل رکھا ہوا ہے اور اس پر قرآن رکھا ہوا ہے، ایک ماحول بنے گا، تو پھر اس ماحول کے نتیجے میں ہر ایک کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں مختصراً کہ میں نے کیا کیا باتیں آپ سے کی ہے. پہلی درخواست میں نے آپ سے کی ہے کہ گھروں کے اندر حیا کو پیدا کرے. اس کے لیے کشادہ برقعے سلانے کی ہم لوگ جو ہے ایک تحریک چلائے، ہم سب مل کر تحریک چلائے اپنے گھروں سے کہ ہمارے برقعے اور ہمارے کپڑے کشادہ ہوں گے. اور نمبر 2 پر میں نے کہا کہ ہم کسی کی غیبت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، کسی کے عیوب چھاننے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے گھر کا فکر کرے. اور تیسرے نمبر پر میں نے کہا تربیت کے لیے 24 گھنٹے کی دعاؤں کا اہتمام کرے. اور چوتھے نمبر پر میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. مختصر سی دعا کر لیں.
اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهل، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفت عین. پیارے اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم مجرم ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، واقعتاً مجرم ہے. اللہ ایسا نہیں کہ ہم رسمی زبان سے اور رسمی اعتبار سے آپ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا روا روا کہہ رہا ہے کہ ہم مجرم ہیں. اللہ ہم کیوں مجرم نہ ہو؟ اے اللہ ہم نے دن دہاڑے آپ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے رات کی تنہائیوں میں آپ کی نافرمانی کی ہے. آپ کی نہ جانے کتنی نعمتیں ہمیں رمضان میں میسر ہوئی، رمضان کے بعد بھی آپ کی کتنی نعمتیں میسر ہوئی. لیکن اے اللہ سچائی یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آیا ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ تمام چیزیں سنی کی سنی پڑی رہ گئی. کیا فجر کی نماز، کیا ظہر کی نماز، کیا عصر کی نماز، کیا مغرب کی نماز، کیا قرآن کی تلاوت، کیا دعائیں، سب کچھ ختم ہو گیا. اے میرے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما. اے اللہ آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ میں نے رمضان کے مہینے میں مردوں کے درمیان میں سنایا تھا کہ فلسطین کا ایک نوجوان اپنے خط کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم تو روزہ رکھتے ہو، ہم روزہ رکھتے لیکن ہمارے پاس سحری میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم افطار کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس افطاری کرنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے. کتنا کھلایا اللہ آپ نے. اے اللہ ہر نعمت میں آپ نے ہمیں رکھا، پھر بھی اے اللہ ہم آپ سے دور ہے. اے اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ آپ کی ذات عالی سے سچا تعلق عطا فرما. ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے. ہم خود کو رہے اللہ، ہم کیا کسی کی تربیت کرے. اللہ تربیت کرنے والی ذات تو آپ کی ہے. اللہ ہماری ایک ایک بہن کی، ایک ایک بچی کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما. اللہ ہمارے پاس تو چونکہ نوجوان واقعات لے کر آتے ہیں اپنی بہنوں کے کہ دیکھو مفتی صاحب ہماری بہن غیر کے ہاتھ چلی گئی، یہ غیر ہاتھ پیچھے باندھ کر ہماری اس بہن کو پٹے پٹے سے مار رہا ہے. ہماری بچی نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی. ہماری بچی نے ماں باپ کو ناراض کیا اور بھاگ گئی. آج وہاں وہ مار کھا رہی ہے، اس کی چیخیں ہماری کانوں میں پڑ رہی ہے. اے اللہ ان ماؤں پر کیا بیتتی ہوگی، ان باپ پر کیا بیتتی ہوگی جن کی بچیاں اس طرح گمراہی کا شکار ہو گئی ہے. اے اللہ ایک ایک بچی کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایک ایک بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت میں خیر مقدر فرما. ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما. یا اللہ ہماری بیوی بچوں کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ہر ایک کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما. اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین.